مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے خدا کی قدرت۔ آئے ہم خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام میں سے دیکھیں گے زبور 68 یعنی 68 اور اس کی 20 آیت۔ خدا ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے اور موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا کی ہیں۔ ہم آج سیکھیں گے کہ ہمارا خدا ہمیں زندگی کے ہر معاملات میں، چاہے وہ حالات کیسے ہی ہوں، ہمیں اس سے چھڑانے اور رہائی دینے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا پاورفل خدا ہے۔ وہ کوئی ایسی کمزور ہستی تو نہیں ہے کہ ہم سوچیں گے کہ کیا واقعی میں خدا ایسا کر سکتا ہے یا ہم خدا کی طاقت کو ماپ سکتے ہیں۔ ہم کاموں کے مطابق تو خداوند کی قدرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارا خدا تو زندہ خدا ہے۔ وہ انسان بن کر اس زمین پر آیا۔ وہ ایک کنواری مریم کے ذریعے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ کس کی خاطر؟ ہماری خاطر۔ اور اب تو یہ دسمبر کا مہینہ بھی چل رہا ہے جس میں ہم کرسمس مناتے ہیں، اور کرسمس منانے کا مقصد کیا ہے؟ یہی کہ وہ انسان بن کر اس زمین پر آیا تاکہ ہمارے گناہوں سے ہمیں رہائی دے، اور خداوند نے موت پر فتح پائی۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، جو مر کے زندہ ہو گیا، تو کیا پھر وہ پاورفل خدا ہوا کہ نہیں؟ بالکل، وہ قدرت والا خدا ہے۔ تو پھر آج ہم بائبل میں سے خدا کی قدرت کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہم بائبل میں سے داؤد نبی کے بارے میں سیکھیں گے کہ کیسے وہ خدا کی قدرت کی بدولت فتح پاتا ہے۔ داؤد جو ہے وہ خدا کا پسندیدہ بندہ ہے، خدا کے دل کے موافق ہے، وہ خدا کو بہت پسند ہے۔ داؤد ایک فلسطی جتی جولیت سے لڑتا ہے، وہ اسرائیلیوں کو للکارتا ہے۔ پتہ ہے فلسطی کتنا بڑا شخص تھا؟ وہ اتنا قداور تھا کہ اس کے آگے سب بہت ہی چھوٹے چھوٹے نظر آتے تھے، بہت ہی لمبا تھا۔ اور جب یہ فلسطی اسرائیلیوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ کون میرا مقابلہ کرے گا، تو اس وقت داؤد وہاں آ جاتا ہے۔ سب اسرائیلی اس فلسطی سے بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ داؤد کو کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس فلسطی کو مارے گا، ساؤل بادشاہ اپنی بیٹی اس کو بیاہ دے گا۔ داؤد کہتا ہے کہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے، ان کی انسلٹ کرے۔ جب داؤد کی باتیں ساؤل بادشاہ کے پاس پہنچتی ہیں تو ساؤل بادشاہ اسے بلاتا ہے۔ داؤد اس کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے کوئی نہ گھبرائے، بلکہ میں اس سے لڑوں گا۔ لیکن ساؤل کہتا ہے کہ تو محض لڑکا سا ہے، تو اس قابل نہیں ہے کہ اس سے لڑے، کیونکہ وہ بچپن سے جنگی مرد ہے۔ دیکھو بچوں، آپ ایک چیز کی پریکٹس کرتے ہیں، جیسے کرکٹ کو آپ دیکھ لیں، آپ روز کھیلتے ہیں، کچھ ہی مہینوں میں آپ کی اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے، اور کچھ سالوں میں تو آپ بہت ہی زبردست کھیلنے لگیں گے۔ اور اگر آپ ایک ہی دن کھیلیں گے اور پھر 2 مہینوں کے بعد کھیلیں گے، اسی طرح سے آپ کی روٹین ہوگی، تو پھر آپ سے اچھا کھیلا بھی نہیں جائے گا۔ اور اگر آپ روز کھیلیں گے، آپ کو روز ایک نئی چیز سیکھنے کو ملے گی کہ بال کس طرف سے آ رہی ہے، یا بولنگ کا طریقہ کیا ہے، بیٹ کو کس سمت میں رکھنا ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ آپ ماہر ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ فلسطی تو پھر بچپن سے ہی جنگی مرد تھا نا۔ لیکن جب ساؤل اس کو کہتا ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس سے لڑے، تو وہ کہتا ہے کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا ہے، اور جب کوئی شیر یا ریچھ میری بھیڑوں کو چرا لے جاتا تھا تو میں شیر اور ریچھ دونوں کو مار دیتا تھا، اور یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کی مانند ہی ہوگا، اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی انسلٹ کی ہے۔ داؤد کہتا ہے خدا نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ پھر ساؤل کہتا ہے جا، خداوند تیرے ساتھ ہو۔ ساؤل اس کو ذرہ اور خود پہناتا ہے، جو لڑائی کے وقت پہنتے ہیں۔ یہ ایسا لباس ہوتا ہے کہ اگر دشمن آپ پر وار کرتا ہے، تیر سے یا تلوار وغیرہ سے وار کرتے ہیں، تو اس لباس کی وجہ سے ان سے بچا جا سکتا ہے۔ جب داؤد اسے پہنتا ہے تو وہ اس سے لباس سنبھالا ہی نہیں جاتا، کیونکہ اسے اس چیز کی پریکٹس نہیں ہوتی، اس نے کبھی یہ چیزیں پہنی ہی نہیں ہوتی جنگ کے لیے۔ وہ ان سب کو اتار دیتا ہے، اور وہ پھر کیا کرتا ہے؟ ایک لاٹھی لیتا ہے، نالا سے 5 پتھر لیتا ہے اور فلاخن لیتا ہے، جسے ہم گلیل بھی کہتے ہیں۔ پھر وہ فلسطی کے پاس گیا۔ فلسطی نے جب داؤد کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا، کیونکہ وہ ایک لڑکا سا تو تھا۔ فلسطی داؤد سے کہتا ہے کہ کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ وہ اسے کہتا ہے میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا۔ داؤد اسے کہتا ہے تو تلوار اور بھالا لے کر میرے پاس آتا ہے، اور میں رب الافواج کے نام سے، جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے،
اس کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں، میں تجھے مار کر تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دوں گا۔ جب جاتی جولیت اس سے لڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو داؤد اس کی طرف دوڑتا ہے اور وہ ایک پتھر اس فلاخن میں رکھ کر فلسطی کو مارتا ہے، اس کے ماتھے پر مارتا ہے اور وہ ایک ہی وار سے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اس نے نالا سے پتھر کتنے لیے؟ 5، اور اس فلسطی کے مارے کتنے؟ صرف 1۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پتھر سے، اور وہ بھی چکنا پتھر؟ اس نے ایسا کیسے کر لیا؟ خدا کی قدرت کی بدولت، کیونکہ اگر خدا اس کے ساتھ نہ ہوتا تو کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ بالکل نہیں۔ یقیناً خدا اس کے ساتھ تھا، تبھی تو وہ اس پر غالب آیا، اس نے فتح پائی، وہ جیت گیا۔ یقیناً یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ایسا ممکن ہوا۔ اسی طرح اگر ہم کسی مشکل میں ہوں یا پریشانی میں ہوں، بچوں، اگر ہم خدا سے دعا مانگیں تو خدا ہماری دعا کو ضرور سنے گا۔ ہم سب نے بائبل میں سے مختلف معجزات کے بارے میں سنا ہے، اور جو بچے پڑھ سکتے ہیں انہوں نے پڑھا بھی ہوگا اس میں سے کہ خدا نے اندھوں کو آنکھیں دی، مردوں کو زندہ کیا، اور بھی بہت سے معجزات ہیں۔ یہ سب معجزات کس کی قدرت کے وسیلہ سے ہوئے؟ صرف خدا کی قدرت کے وسیلہ سے۔ جیسے ٹیچر آپ کو اسکول میں کوئی ایسا کام دیتی ہے، کوئی پروجیکٹ ایسا بنانے کے لیے دیتی ہیں جو آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کی بالکل بھی ٹینشن نہ لیں، بلکہ آپ خدا سے دعا کریں، خدا سے مدد مانگیں اور کہیں کہ خداوند یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، خداوند تو میری مدد کر۔ خداوند جو قدرت والا خدا ہے وہ ضرور ہی آپ کی دعا کو سنے گا۔ اگر آپ کی مما کسی وجہ سے پریشان ہے، کسی بھی وجہ سے، یا آپ کے ارد گرد کوئی بیمار ہے، آپ کی فیملی میں سے کوئی بیمار ہے، تو آپ ان سے کہیں کہ ہمارا خدا قدرت والا خدا ہے، آئیں ہم دعا کریں اور ہمارا خدا ہماری دعا کو ضرور سنے گا، آپ ضرور شفا پائیں گے۔ تو جب خدا کے لوگ خدا سے مدد مانگتے ہیں تو خدا شیطان کی ساری چالاکیوں کو ختم کر دیتا ہے اور پھر وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ آمین۔ آئیں بچوں ہم دعا کریں۔ اے خداوند، بائبل میں سے ہم نے داؤد کے بارے میں پڑھا اور سیکھا کہ وہ رب الافواج کے نام سے آگے بڑھتا ہے اور فلسطی جاتی جولیت کو مارتا ہے اور فتح بھی پاتا ہے۔ یقیناً وہ خداوند تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہی خداوند ویسا کر پایا۔ وہ ایک عام شخص تھا، لیکن جو چیز اس کو قوت بخشتی ہے، زور بخشتی ہے، وہ خداوند تیری ہی ذات ہے، وہ خداوند کی ہی قدرت ہے۔ اور اسی طرح ہم بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنی قدرت کو تو خداوند ہماری زندگی میں جاری کر، اور میں ان بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ ان بچوں کی زندگی میں اپنی قدرت کو جاری کر، تاکہ ان کی زندگی میں جب بھی کچھ یہ سیکھنے اور کوئی کام کرنے کا موقع ان کی زندگی میں آئے، کوئی بھی ایسا مرحلہ ہو، تو خداوند یہ تیری قدرت پر بھروسہ کریں۔ خداوند تو ان کا زور بننا، ان کی قوت بننا، اور خداوند تو ہمیشہ ان بچوں کی مدد کرنا۔ آمین۔